بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکرم کھوسو۔ آج ہم بات کریں گے ایران کے بارے میں، آل اباؤٹ ایران۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آئی وانٹ ٹو انفارم یو، 1 سپٹمبر کو ہمارا ایک نیوز سیشن شروع ہو رہا ہے، پارٹیکولرلی فار منسٹری آف ڈیفنس، اے ڈی کے پوسٹ کے حوالے سے، اس کے علاوہ سی ایس ایس ایم پی ٹی 2023 کے لیے۔ جی، آل اباؤٹ ایران جی کے پہلے بات کرتے ہیں لوکیشن کے بارے میں۔ یہ ایران ہے۔ ایران مسلم کنٹری ہے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ مسلم کنٹری ہے پورے دنیا کے اندر۔ لوکیشن کی اگر ہم بات کریں گے تو ایران جو ہے مڈل ایسٹ، جس کو ویسٹ ایشیا یا نیئر ایسٹ بھی کہتے ہیں، یہاں لوکیٹڈ ہے۔ مڈل ایسٹ، نیئر ایسٹ اور ویسٹ ایشیا، یہ ہے یہاں پر ایران۔ اب یہاں پر اس کے کون سے جو ہے نیبرنگ کنٹریز ہیں، یا ایران کے نارتھ میں کیا ہے، ساؤتھ میں کیا ہے، ایسٹ میں کیا ہے، ویسٹ میں کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایران کے ایسٹ کے بارے میں، مشرق کے بارے میں۔ پاکستان اینڈ افغانستان، یہ دو مسلم کنٹریز جو کہ نیبرز ہیں ایران کے، بالکل ایسٹ میں ہیں۔ یہاں سے لے کر، اس کونے سے لے کر، اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک، یہ ہو گیا پاکستان۔ ایسٹ میں دو کنٹریز ہیں، اور پھر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو کنٹری ہے، یہ والا یہاں پر، یہ ہے افغانستان۔ تو پاکستان اور افغانستان دے بوتھ آر ٹو دا ایسٹ آف ایران۔ نارتھ سائیڈ میں، ناردرن سائیڈ میں 4 نام لیں گے ہم۔ یہاں پر جو ہیں کچھ کنٹریز بھی ہیں، وہاں پر سی بھی ہے۔ تو پھر یہاں سے اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک، یہاں پر ہے ترکمانستان، سینٹرل ایشین کنٹری ہے ترکمانستان۔ اور پھر اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک، یہ ہے یہاں پر کیسپین سی۔ اب ترکمانستان اور کیسپین سی یہ ناردرن سائیڈ میں ہیں، لیکن کچھ نارتھ ایسٹ میں ہیں، اور نارتھ ویسٹ میں 2 کنٹریز اور بھی ہیں یہاں پر، ایک آذربائیجان ہے، ایک ارمینیا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے آذربائیجان، پھر یہاں ہے جو ہے ارمینیا۔ تو برحال ارمینیا، آذربائیجان، کیسپین سی، ترکمانستان، دے آل آر ٹو دا نارتھ آف ایران۔ ٹھیک ہے، اچھا، ویسٹرن سائیڈ میں یہاں پر 2 کنٹریز ہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ والا یہاں پر ترکی ہے، ٹرکی، اور پھر جو ہے یہاں تک جو ہے یہ والا، یہ ہے عراق یہاں پر۔ تو ٹرکی ہے بالکل نارتھ ویسٹ میں، اور یہاں پر اس کے پھر ساؤتھ میں عراق بھی آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ٹرکی اور عراق۔ پھر یہاں پر 2 پانی ہیں، پرشین گلف اینڈ گلف آف عمان، یہ بھی ویسٹرن سائیڈ میں ہیں، لیکن کچھ ساؤتھ ویسٹ کہلاتا ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک، آلموسٹ یہاں تک جو علاقہ ہے، یہ والا اٹ از کالڈ پرشین گلف، اور یہاں سے یہ علاقہ ہے عمان گلف۔ یہ نیرو بن جائے گا یہاں پر، یہ ہے ہارمز اسٹریٹس۔ ٹھیک ہے، تو یہاں جو نیبرنگ کنٹریز ایران کے وہ کتنے اور کون سے ہیں؟ پاکستان، افغانستان 2، تیسرا ترکمانستان، 4 آذربائیجان، 5 ارمینیا، 6 ٹرکی، اور 7 یہاں پر ہے عراق۔ اور یہ ہیں 7 نیبرنگ کنٹریز، اور یہ بالکل نارتھ میں ہے کیسپین سی، اور یہ ساؤتھ ویسٹ میں ہے پرشین گلف، اور یہ یہاں پر ہے عمان گلف، اور بیچ میں ہے یہاں پر ہارمز اسٹریٹس۔ ذرا آگے چلتے ہیں، سٹیز، جو امپورٹنٹ شہر ہیں یا جو بڑے بڑے شہر ایران کے اندر ہیں، وہ کون سے ہیں؟ کیپیٹل سٹی یہاں پر تہران ہے ایران کا۔ تہران بڑا مشہور شہر ہے۔ ایران جو ہے تاریخی ایک ملک ہے، ہسٹوریکل کنٹری ہے ایران، مسلم دنیا کا میرے خیال میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کنٹریز۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، آپ نے کہا تھا تہران کے بارے میں، تہران ہو کر
अहले मशरक का जनीवा, शायद कुरे अर्ज की तकदीर बदल जाए। तो अल्लामा इकबाल जो था, आपको बहुत मोहब्बत था ईरान के साथ। पर्शिया, ओल्ड नाम क्या है इसका? पर्शिया है। अच्छा, ये तेहरान कहां पर है? यहां पर तेहरान है, बिल्कुल ये कैस्पियन सी के साउथ में, यहां पर ये जो है, ये हो गया यहां पर टी में लिख रहा हूं तेहरान। लार्जेस्ट सिटी भी है और कैपिटल सिटी भी है किसका? ईरान का। लार्जेस्ट और बिगेस्ट आल्सो कैपिटल सिटी ऑफ ईरान, तेहरान ये हो गया। दूसरे नंबर पर जो बड़ा शहर वो ये है मशहद। मशहद यहां पर है, बिल्कुल नियर द बॉर्डर ऑफ तुर्कमेनिस्तान, यहां पर यह है, यहां पर मशहद। उसके बाद यह है इस्फहान। इस्फहान जो है थर्ड लार्जेस्ट सिटी है ईरान का, ये साउथ ऑफ तेहरान यहां पर है। इस्फहान बड़ा मशहूर शहर ईरान का ये। उसके बाद यहां पर है करज। करज इज द फोर्थ बिगेस्ट सिटी ऑफ ईरान और ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ तेहरान यहां पर है, कुछ नॉर्थ वेस्ट में, ये हो गया यहां पर करज। उसके बाद है शिराज, बहुत ही तारीखी शहर है ये शिराज। शिराज बिल्कुल इस्फहान के साउथ में यहां पर है शिराज, ये वाला जो है यहां पर, ये हो गया शिराज। उसके बाद तबरेज, मशहूर शहर है तबरेज, ये बिल्कुल यहां पर इस जगह पर है, जो अजरबैजान है थोड़ा उसके जो है वो साउथ में, ये वाला, ये है यहां पर तबरेज। उसके बाद यहां पर है, ये कुछ बड़े शहर ईरान के हैं। फिर दो फेमस सी पोर्ट्स भी ईरान के हैं, फेमस सी पोर्ट्स। यह है बंदर अब्बास जो कि लार्जेस्ट और बिजिएस्ट सी पोर्ट ईरान का है, ये यहां पर है। ये जो हार्मज स्ट्रेट है बिल्कुल यहां पर है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास सी पोर्ट ईरान का है। और ईरान ने एक न्यू सी पोर्ट डेवलप किया है, चाबाहर इट इज कॉल्ड, और ये है करीब गवादर को। यहां पर बिल्कुल चाबाहर है और यहां पाकिस्तान का है गवादर, ये हो गया चाबाहर और ये है यहां पर गवादर पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर बात की जाए पॉपुलेशन की, तो ईरान के अंदर कोई जो आबादी ईरान की है 83 मिलियन लोग ईरान के अंदर हैं। 83 मिलियन पॉपुलेशन ईरान की है, तो ये क्या बन जाएगा? 8 करोड़ 30 लाख। 10 मिलियन 1 करोड़ हो जाएगा, तो 83 मिलियन यानी कि 8 करोड़ एंड 30 लाख जो वो आबादी है ईरान की। अच्छा, और आगे चलते हैं। डेजर्ट्स, माउंटेन्स, दो मशहूर डेजर्ट्स ईरान के अंदर हैं, दश्ते कवीर, दश्ते लुत्फ। दश्त का मतलब ही है सहरा, बयाबान, डेजर्ट। दश्ते कवीर, दश्ते लुत्फ, यहां पर दश्ते ये वाला कवीर है और ये साउदर्न साइड में है दश्ते लुत्फ यहां पर। ज़ग्रोस माउंटेन्स, ज़ग्रोस बड़े एक फेमस माउंटेन रेंज है, वो यहां से बिल्कुल इस तरह कहीं बनाएगा। ये ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ ईरान एंड इराक, ये वाला है ज़ग्रोस माउंटेन्स। लेके उर्मिया, मशहूर लेके, वहां पर लेके उर्मिया बिल्कुल यहां पर ही है, अजरबैजान और आर्मीनिया के साउथ में ये वाला इलाका जो है यहां पर ये है लेके उर्मिया, यहां पर लेके उर्मिया। ये कुछ ज्योग्राफी था ईरान का और पॉपुलेशन था। यहां आ जाते हैं हिस्ट्री, गवर्नमेंट, कुछ और भी चीजें हमने यहां पर मिक्स कर दी ईरान के। द फर्स्ट पर्शियन एम्पायर, पहले नाम था पर्शिया ईरान का, वो ये है जो पहला ईरानियन एम्पायर था, वो ये था अकामेनिड एम्पायर। अकामेनिड एम्पायर ये इमर्ज हुआ 550 बीसी बिफोर किबले मसीह में, 330 बीसी तक, 550 बीसी टू 330 बीसी। बीसी होता है डिक्रीज, एडी होता है इंक्रीज, ठीक है ना। तो ये 550 में ये बना अकामेनिड एम्पायर और ये 330 में खत्म हुआ। और इसका फाउंडर साइरस द ग्रेट, साइरस द ग्रेट ईरान का, पर्शिया का बड़ा मशहूर ग्रेट लीडर कहा जाता है, एक बड़ा नाम है साइरस द ग्रेट। एक जंग हुआ था जब साइरस ने शिकस्त दिया था बबेलियन को, यानी कि मेसोपोटामिया इराक को। ये बात है 539 और 538 की ये बात है। और उसके बाद जो है
جو پرزنرز آف وار تھے یہ BC کہلاتا ہے, POWs, ان کو واپس کیا گیا تھا, اور آپ نے بنایا تھا ایک قانون, اس کو ہم کہتے ہیں سیرس سیلنڈر, دا فرسٹ ہیومن رائٹس چارٹر. وہ آج کل موجود ہے لنڈن UK کے اندر. اور سیرس دا گریٹ ایک بڑا بادشاہ تھا پرشیا کا, یہ فاؤنڈر تھا اکمنت امپائر کا, دا فرسٹ پرشین امپائر. اس کے بعد یہ سسانین امپائر, اور اس کو شکست دیا تھا اس مسلمانوں نے 637 میں ڈیورنگ حضرت عمر فاروق کے دور میں. حضرت عمر کے دور میں نا بہت اسلام جو ہے وہ پھیل گیا تھا. پرشیا, ایران, شام, فلسطین, ایجپٹ, they were conquered in the era during the caliphate of the great حضرت عمر فاروق. اس کے بعد یہ پہلوی ڈائنسٹی, ماڈرن اگر بات کی جائے دور کی ایران کے اندر, 1925 میں 1925 سے لے کر 1979 تک پہلوی ڈائنسٹی آئی یہاں پر. اور آخری بادشاہ بڑا مشہور تھا, شاہ آف ایران, رضا شاہ پہلوی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہوا یاد کیجئے گا, پہلوی کے دور میں ایران کا نام چینج ہوا, پرشیا تھا میرے خیال میں 1932 میں, 1932 میں پھر یہ ہو گیا ایران, یہ تھا پہلے پرشیا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ آیا اسلامک ریولوشن آف ایران, یہ فروری کا مہینہ ہے, 1979 میں آیا اسلامک ریولوشن, اٹ ٹاپلڈ پہلوی ڈائنسٹی. اس کے بعد اسلامک رولز یہاں پر پیورلی فالو کیے گئے. جو پہلوی تھا شاہ آف ایران وہ کچھ پرو مغرب پرو ویسٹرن تھا وہ. اچھا اگر بات کی جائے گورنمنٹ کی ایران کے اندر, یونیٹری پریزیڈنشل صدارتی نظام ہے ایران کے اندر, اور جو وہاں کا سپریم لیڈر ہے وہ سید علی خامنائی. ابھی میں بات کر رہا ہوں, دا سپریم لیڈر آف ایران از سید علی حسین خامنائی, ٹھیک ہے. جو صدر ہے ایران کا, پریزیڈنٹ ہے, وہ ہے ابراہیم رئیسی. ابراہیم رئیسی is the president of ایران, اور یہ ایران کا ہے نیوز ایجنسی IRNA, IRNA, IRNA. IRNA stands for, آپ کمنٹ میں بتائیے گا, IRNA نیوز ایجنسی آف ایران, اس کا فل فارم کیا ہے, you must mention there. اس کے بعد ریال کرنسی ایران کا ہے, اور یہ ایران ایئر. ایران ایئر از دا ایئر لائن آف ایران. ایران ایئر جس طرح پاکستان کا ہے PIA, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, تو یہ وہاں پر ہے ایران ایئر. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ ڈیٹا ہے, فیکٹس فگرز ہیں اباؤٹ ایران. تو ایران جو ہے تاریخی لحاظ سے بھی اور بہت ہی امپارٹنٹ ایک جو ہے مسلم کنٹری ہے یہاں پر. اور میری دعا ہے, میری خواہش بھی ہے کہ انشاءاللہ ایک ایسا وقت آئے گا جو آج کل سعودی عربیہ, ایران بیکاز آف سیکٹ شیعہ سنی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں, یا جو مسلم دنیا آج کل تباہی کا شکار ہے, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس فرقہ وارت بہت زیادہ ہے. حالانکہ کرسچن کمیونٹی کے اندر جو مغربی دنیا ہے, یورپ, امریکہ ہو, وہاں بھی تو بڑے فرقے ہیں کرسچنٹی کے اندر, کیتھولکس, پروٹسٹنٹ, لیکن وہاں ڈفرنسز ہیں, وہ لڑتے نہیں ہیں. لیکن ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم یہاں پر نفرت کرتے ہیں, دشمنی ہمارے بیچ میں ہے. اب اس کو ختم کرنا چاہیے, اس نے بہت نقصان دیا مسلم دنیا کو. تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا, وہ سال آئے گا, وہ دن آئے گا, وہ صبح آئے گی جب مسلمان سارے مسلمان کہلائیں گے. We must feel proud calling ourselves as Muslim, not Sunni or Shia. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد.